الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ہر ایک ہدایت اپنی جگہ ایسی ہے کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے مکمل طریقے سے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں مختصر ہدایات امت کو عطا فرمائی ہیں اور ان کے اوپر جنت کی بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ ایسی ہی 3 لفظوں میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ اس کے اندر 3 باتیں نہ ہوں تو پھر اگر وہ ان 3 باتیں نہ پیدا ہونے دے اپنے اندر یا پیدا ہو جائے تو ان سے توبہ کر لے اور پھر مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، دخل الجنہ۔ من مات وهو بريء من الكبر، جو شخص بھی مرے، جو بھی مسلمان ہو، اس دنیا سے سب کو جانا ہے لیکن وہ مرا ہے اس حال میں کہ وہ بری ہے۔ پہلی بات ہے من الکبر، تکبر سے، یعنی مسلمان ہے، زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ اپنے دل میں تکبر پیدا نہیں ہونے دیا، یہ ہے تو اس کو ختم کر لیا اور تواضع کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب ہم ذرا یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں۔ تکبر ہم سنتے رہتے ہیں کہ بہت بری صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، تکبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ قرآن میں بھی ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں، پسند نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بڑی سخت وعید ہے متکبر شخص کے اوپر، اس شخص کے اوپر جس کے دل میں تکبر ہو۔ تو یہ تکبر کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی اچھے کپڑا پہننا کوئی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اچھے کپڑے پہننا، صاف کپڑے پہننا، خوبصورت طریقے سے رہنا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر ہے بطر الحق وغمط الناس۔ 2 باتیں، بطر الحق وغمط الناس، اگر 2 باتیں ہیں تو پھر تکبر ہے۔ پہلی بات ہے بطر الحق، حق سامنے آ جائے
آدمی اکڑ جائے، مانے نہ اسے. ایک تو تکبر یہ ہے. چنانچہ مشرکین کا اور کفار کا تکبر تو اسی طریقے کا تھا. ان کے سامنے حق واضح تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آپ کی رسالت، آپ کے پیغام اور آپ کی دعوت کی شکل میں. وہ اکڑ گئے، نہیں مانا. یہ بطر الحق. آپ نے کسی کو دلائل کے ساتھ بات سمجھا دی، سامنے اسے معلوم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی پر اٹکا ہوا ہے، مانتا نہیں بات. یہ تکبر ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے تکبر کا مطلب ہے بطر الحق. حق سامنے آ گیا، اس کو جھٹلا رہا ہے، یہ تکبر ہے. دوسری بات حدیث میں ہے وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یعنی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ بھی تکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو ظاہری حسن دے دیا، خوبصورتی دے دی، جمال عطا فرما دیا، اب وہ دوسروں کو بدصورت، بدزیب، کالا کلوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے. اللہ نے کسی کو دولت عطا فرما دی، کسی دوسرے کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دو کوڑے کا آدمی نہیں ہے، اب میرے پاس تو یہ ہے اور وہ ہے اور اتنا ہے اور اتنا ہے. یعنی کسی کو مال کی وجہ سے حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے. کسی کو خاندان کی وجہ سے چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا کہ میرا خاندان تو بہت بڑا ہے اور میں بڑے خاندان سے بلونگ کرتا ہوں، اور یہ تو اس کا خاندان بھی چھوٹا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. یا مثلا یوں سمجھے کہ میں کسی بڑی برادری کا ہوں اور یہ تو بیکورڈ کلاس سے آتا ہے. حقارت ہی تو ہے، اور کیا ہے. کسی بڑے گھرانے میں پیدا ہونا، کسی خوبصورتی کا ملنا، کسی ظاہری دولت اور عزت کا ملنا، یہ تمہارے ہاتھ کا تو کام نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کسی بڑے گھرانے میں، کسی بڑی برادری میں، کسی خوبصورت جگہ پر خوبصورتی دے کر کے بھیجا ہے. تم نے اس میں کیا کیا ہے؟ یعنی یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے. اس پر عقل تو ایک عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ آدمی اپنے حسن و جمال پر، اپنے مال دولت پر، اپنی حسب نسب پر اکڑ جائے، بڑا سمجھے اپنے آپ کو. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو درخواست دی تھی کہ فلاں برادری میں مجھے پیدا کرنا، ایپلیکیشن لگائی تھی کہ فلاں گھرانے میں مجھے پیدا کرنا ہے، ایسا خوبصورت بنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی مرضی سے دیا ہے. ہاں اس پر اللہ کا شکر ضرور ادا ہونا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال دیا ہے، مال دولت عطا فرمائی ہے، یا کسی بڑے خاندان میں، کسی بڑے گھرانے میں، کسی عزت والے گھر میں پیدا کر دیا ہے، تو یہ شکر کی بات ہے، یہ فخر کی اور تکبر کی بات نہیں ہے. دونوں میں لوگ فرق نہیں کرتے. ایک تکبر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بظاہر دیندار ہے، اب دوسرے لوگوں کو جو دیندار بظاہر نہیں ہیں ان کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں جی، میں تو عالم ہوں اور یہ فلاں آدمی جاہل ہے، میں بڑا نمازی ہوں، یہ تو نماز کے پاس بھی نہیں جاتا، غلط آدمی ہے. یہ بھی تکبر ہے. یعنی دیندار حضرات جو ہیں ان کے دلوں میں اس طریقے سے تکبر آتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ سامنے والے کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور مرنے سے پہلے کچھ بھروسہ نہیں ہمارے ایمان کا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مرتے دم تک ایمان سالم رہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کے بعض واقعات ایسے بھی ہیں کہ بڑے بزرگ ہیں لیکن دل میں تکبر پیدا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عرش سے فرش پر پھینک دیا. ساری بزرگی ختم ہو گئی تکبر کی وجہ سے.
تو دیندار جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس طریقے سے بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں بڑا خرچ کرتا ہوں، اور سامنے والا ایسا ہے اور ویسا ہے. وہ تو یہ سب حقارت، حقیر سمجھنے کی شکلیں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور ہو سکتی ہے. تو دو چیزوں کا نام تکبر ہے: حق سامنے آ جائے اس کو آدمی نہ مانے، یا پھر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے، چاہے اس کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے، کسی بڑے خاندان کی وجہ سے، چھوٹے خاندان کی وجہ سے، کسی برادری کی وجہ سے، یہ حقیر سمجھنا. لیکن اگر آدمی کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہا لیکن اپنا آپ کو خود بڑا سمجھ رہا ہے، اس کو تکبر نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے عجب، خود پسندی جسے کہتے ہیں. یہ بھی ناپسندیدہ خصلت ہے، یہ بھی اچھی نہیں ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی چیز حدیث پاک میں آئی ہے کہ جو شخص مرے اس حال میں کہ اس کے اندر تکبر نہ ہو. اور تکبر کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مختصر یہ ہے کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے اس کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنا آپ کو بڑا سمجھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ اسے مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، یعنی دنیا ہی سے اس کی ذلت شروع ہو جاتی ہے. من تکبر وضعه اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اور اس کا الٹا من تواضع للہ رفعه اللہ، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا بن کے رہتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالی رفعہ اللہ اس کو عزت دیتا ہے. آٹومیٹک کا سسٹم ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا اور ایسا کرو گے تو پھر ایسا ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آتی. کبھی کبھی تواضع جو ہے نا اللہ کے لیے نہیں ہوتی. آدمی بڑا ہوتا ہے، چھوٹا، اب سامنے ایک پولیس والا کھڑا ہے، آدمی اس کے سامنے تو ذرا بلی بن کر کے رہے گا، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ اس کے عہدے اور مرتبے کی وجہ سے چھوٹا بن رہا ہے. سامنے ڈنڈا ہے، اگر وہاں اکڑے گا تو وہ تو پولیس والا ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ تو ٹھکائی لگا دے گا اس کی. تو یہ تواضع ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، پولیس کے ڈنڈے کے لیے ہے. اس لیے حدیث میں ہے تواضع ہو اللہ کے لیے ہو، یعنی آدمی کے اندر کمال ہے اور اس کمال کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کی وجہ سے اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، یہ تواضع ہے. اگر ایسا ہے تو رفعہ اللہ. آدمی اگر تواضع ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، تو اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، محبوب بن جاتا ہے وہ لوگوں کا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس حال میں آدمی مرے بریء من الکبر، تکبر نہ ہو اس میں. والغلول، دوسرا جملہ حدیث میں ہے کہ اس حال میں انسان کو موت آئے کہ اس کے اندر خیانت نہ ہو. غلول، غلول اصل میں کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں چوری کرنا، خیانت کرنا. پہلے جب جہاد ہوتا تھا اس میں جو غنیمت کا مال ملتا تھا اس میں اگر کسی نے گڑبڑ کر دی اس کو غلول کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر عموم ہے. خیانت کرنے کا مطلب ہے ڈنڈی مارنا. آپ کے پاس کسی نے مال رکھا ہے، پورا واپس نہیں کرا، اسے کم کر لیا اس کا مال، کام کر رہے ہیں، کام چوری کر رہے ہیں، یا جس چیز کو جیسے کرنا چاہیے اس کو ویسے نہیں انجام دے رہے ہیں، یہ سب خیانت ہے. تو اگر کوئی شخص تکبر نہیں ہے، اس کے اندر خائن بھی نہیں ہے، خیانت سے پاک امانت والی زندگی گزاری ہے اس نے. دوسری بات. تیسری بات حدیث پاک میں آتا ہے کہ بریء من الکبر والغلول والدین، مرے اس حال میں کہ تکبر بھی نہ ہو، خیانت بھی نہ ہو، اور اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو. قرض پہلے میں عرض کر چکا ہوں ایک مرتبہ کہ قرض بڑی سخت چیز ہے. اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے قرض سے، دین سے. لینا تو آسان ہوتا ہے وہ، لیکن جب ادائیگی ہوتی ہے نا اس کی وہ بہت بھاری پڑتی ہے. اس لیے جب تک سخت ضرورت نہ ہو اس وقت تک قرض نہ لے ہرگز. اور اگر ضرورت پڑے تو ضرورت تو لینا جائز ہے، لیکن جب قرض کے ادا کرنے کا سامان پیدا ہو جائے تو فوراً ادائیگی کی فکر کرے. قرض ادا کر سکتا ہے
پھر ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مطل الغنی کی ظلم، قرض ادا کر سکتا ہے کسی کا لیکن ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، آج کل پرسوں ترسوں گھما رکھا ہے اس کو، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور سامنے والا مظلوم ہے جس کا پیسہ ادا نہیں کیا جا رہا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور عرش کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے وہ۔ یہاں تک کہ مظلوم اگر غیر مسلم بھی ہے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے، صرف مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے دین، قرض نہ ہو۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اگر کوئی میت آتی تھی کیا اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں، اگر قرض نہیں ہے تو نماز پڑھا دیتے جنازے کی، اگر قرض نہیں ہے تو منع کر دیتے تھے کہ میں نماز نہیں پڑھا رہا اس کی، آپ پڑھو۔ قرض ہے، ادا کیوں نہیں کیا اس نے؟ نارمل قرض کی بات کر رہا ہوں، اور جو سودی قرض ہوتا ہے وہ تو حرام ناجائز ہے، اس کے تو قریب بھی آدمی کو پھٹکنا نہیں چاہیے۔ تو تین باتیں جس کے اندر ہے، من مات وهو بريء من الكبر، تکبر نہیں ہے، الغلول خیانت نہیں ہے اس کے اندر، والدین اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے کسی کا، اس حال میں وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، اتنا آسان ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا ڈائریکٹ، اب بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو جنت میں جانے کا کتنا آسان سا پیارا سا نسخہ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔